میں بغیر کسی حسن جعفر غنی صاحب ظاہر کسی تعارف کے متعین یہ کنکلوڈ سارا سیشن تھوڑا ضرور دیر ہوئی ہمارے سابق صدر کے لیے، لیکن ایک بڑی شخصیت ہے اور ان کی ہمیں فکر فلسفے نظریے کو سمجھنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے. حسن جعفر غنی صاحب آپ سب کی تعلیم دیں. بہت سے دوست بہت سی باتیں کر گئے، بہت سی سوال اٹھا گئے، بہت سے سوالوں کے جواب بھی دے گئے. حسن ناصر کے حوالے سے 2-3 معلومات میں اضافے کے لیے اضافہ کرنا چاہوں گا. حسن ناصر نے انقلابی تحریک پاکستان کے قیام کے بعد نہیں شروع کی تھی. حسن ناصر جب کیمبرج سے لوٹے تو حیدرآباد میں، جس کا اصل نام آج کل تلنگانہ کے نام سے صوبہ بھی بن گیا ہے، تو تلنگانہ میں مسلح کسان جدوجہد چل رہی تھی اور حسن ناصر نے آ کر وہ مسلح کسان جدوجہد میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ وہ انگلینڈ سے جب آئے تو وہ ایک انقلابی کمیونسٹ بن چکے تھے. جب پٹیل نے حیدرآباد کو بلڈوز کر کے اس پہ قبضہ کیا، اس کے بعد پھر بھارتی فوج نے اس مسلح جدوجہد کو تقریباً کچل دیا، لیکن وہ ویسے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. تلنگانہ کی تحریک ہو، نکسلائٹ ہو، ماؤسٹ ہو، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی وہاں موجود ہے. تو حسن ناصر اس جدوجہد کے کچلے جانے کے نتیجے میں پاکستان آئے اور کمیونسٹ پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ یہاں وہ تحریک میں کام کریں، اور انہوں نے کام کیا. اس کی تفصیلات سب لوگ جان چکے ہیں. میں صرف اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حسن ناصر کے اس ابتدائی دور کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو محسن الملک تھے وہ نواب نہیں تھے. یہ ان کو ٹائٹل دیا گیا تھا نظام حیدرآباد کی طرف سے. محسن الملک کا اصل نام سید مہدی علی تھا. وہ یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے اٹاوا کے باشندے تھے. انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور پھر ڈپٹی کلیکٹر یا تحصیلداری جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ڈیپوٹیشن پہ نظام کی ملازمت میں چلے گئے. تو نظام نے پھر یہ خطاب دیے تھے. وہ کسی ریاست کے نواب نہیں تھے. اسی طرح وقار الملک بھی کسی ریاست کے نواب نہیں تھے. سو ایک بڑا مسکنسیپشن ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کو نوابوں نے جنم دیا تھا. یہ جو 1906 میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا ڈھاکہ میں، اس میں کوئی بڑا جاگیردار نہیں تھا. جاگیرداروں نے مسلم لیگ پر قبضہ کیا ہے 40s میں آ کے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک پاپولر ہونے لگتی ہے تو جاگیردار اور یہ مفاد پرست طبقے پھر مفادات کے لیے اس میں آ جاتے ہیں. یہ کچھ چھوٹی سی کلیریفیکیشنز تھی. اب میں مختصر کر کے چاہوں گا کہ جو گفتگو ہوئی ہے اسی کے تناظر میں رہتے ہوئے بات 1991 سے بعد کی بدلی ہوئی دنیا سے کی جائے تو ہم اختصار سے بات کو کر سکتے ہیں. تیمور رحمان نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور نیو لبرلزم اور گلوبل کیپٹلزم جو 91 کولڈ وار کے خاتمے کے بعد دنیا میں آیا، اس سے دنیا جس طریقے سے تبدیل ہوئی، جس طریقے سے ریاستیں کمزور ہوئیں اور کارپوریشنوں کی حکومت دنیا پہ قائم ہوئی. ابھی ایک دوست نے بتایا کہ 25 کارپوریشنیں ہیں. پوری دنیا پر گلوبل کیپٹلزم کا قبضہ ہوا. 90s کی دہائی میں کسی حد تک آپ کو یونی پولر ورلڈ نظر آتی ہے. اس میں روس کا بورس یلسن، وہاں کے اولیگارکس اور مغرب کے بڑے سرمایہ دار، اور وہ نظام ہمیں ایک ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے.
پھر جو امریکہ نے یا مغرب نے مختلف ملکوں پہ حملے کیے، افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، وہاں پر روس بھی کسی نہ کسی طرح اپنی چونیوں سے لیتا رہا، لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں گلوبل کیپٹلزم کی قوتوں کے درمیان دراڑ پڑ گئی اور دو قطب یا پول جنہیں کہنا چاہیے، گلوبل کیپٹلزم اس میں تقسیم ہو گیا، اور روس نے پھر پوٹن کی لیڈرشپ کے آنے کے بعد امریکہ اور مغرب کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا۔ پچھلے 10-15 سال میں خاص طور سے یہ جو ڈیوائیڈ ہے ویسٹرن بلاک کی اور شنگھائی گروپ کی، چائنا، رشیا، ان کے درمیان جو خلیج ہے، ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، وہ جس شدت سے بڑھ رہا ہے، اس کی ہم نے اکنامک ڈائمینشنز کا تو ذکر کیا، ڈاکٹر امر لال صاحب نے بھی کیا اور دوستوں نے بھی کیا، لیکن اس کی بہت بڑی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، اور وہ پولیٹیکل ڈائمینشنز ہماری لوکل جیو پولیٹیکل فالٹ لائن میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ہماری جیو پولیٹیکل فالٹ لائن میں وہ ڈویژن بڑی واضح ہو کے پچھلے 10 سال میں گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ویسٹرن بلاک ہے، لوکل الائی اس کا انڈیا ہے، جس کو آپ انڈو پیسیفک اکنامک کوریڈور کی شکل میں دیکھتے ہیں، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے مقابلے میں، جس کو آپ کویڈ کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ انڈیا ان کا لوکل اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور یہ جیو پولیٹیکل لائن ایک واضح شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو اس کا مخالف ایک ابھرتا ہوا بلاک ہے، روس اور چین کی شکل میں، اور اب کیونکہ امریکہ اور مغرب، امریکہ وہ 30-40 سال پہلے والا امریکہ نہیں رہا، اس کے اندر وہ اپنے بوجھ اور اپنے دباؤ سے خود بخود ہی گر رہا ہے۔ گرا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جتنی بھاری بھاری جنگیں اس نے 20-25 سال میں لڑی ہیں، اس سے وہ بہت کمزور ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر سوشلزم کے حق میں آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے وہاں پر ریسزم کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں۔ اس تفصیل میں میں بھی نہیں جانا چاہ رہا، آپ دوست بڑی اچھی طرح واقف ہے اس سے۔ میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جیو پولیٹیکل ڈیوائیڈ اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، ملک کے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک دراڑ کی شکل میں آ چکی ہے۔ یہاں اب وہ الفاظ اپنے وہ کنوٹیشن یا وہ معنی نہیں رکھتے جو ہم 60s 70s 80s تک استعمال کرتے آئے ہیں۔ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کون سی اسٹیبلشمنٹ، فیض حمید کی اسٹیبلشمنٹ یا فیصل نصیر کی اسٹیبلشمنٹ۔ معافی چاہتا ہوں، عدلیہ میں بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، میڈیا ہاؤسز میں واضح تقسیم ہے۔ ایک دھڑا یہ جو جس کو میں لوکلی انڈو امریکن بلاک کہتا ہوں، بہت سے دوستوں کو شاید اس پہ انڈو کے لفظ پہ اعتراض ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ میڈیا ہاؤسز کے مالکان اس کے ساتھ الائی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو مخالف دھڑا ہے وہ ایک طرف الائن ہوا ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اب جب آپ استعمال کریں تو یو شوڈ بی کیئرفل اینڈ نو وچ اسٹیبلشمنٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ۔ آج سے 20-30 سال پہلے فوج، عدلیہ، امریکہ ایک پیج پہ ہوتے تھے، ماشاء اللہ لگ جایا کرتے تھے آرام سے، اور
عدلیہ بھی فیصلے دے دیتی تھی، سیاستدان بھی ہینڈل ہو جاتے تھے یا مس ہینڈل ہو جاتے تھے. اب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. پولیٹیکل ڈائمینشنز پہ ہمارے دوست بہت کم بات کرتے ہیں. ہم بہت حد تک اکانومی کی ڈومین میں رہتے ہیں. فنڈامنٹلی تو اکانومی ہی ڈرائیو کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں ہم بہت موقعوں پہ ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں یا ان کا ہم احساس نہیں کر پاتے. اس وقت آپ کا ملک عملاً سول وار کی سٹیج کے قریب پہنچا ہوا ہے. فوج اگر ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا آرمی چیف کا؟ پھر ایک دھڑا 2013 میں سیاستدانوں کے ایک گروپ کو پاور میں لے آتا ہے. 2014 میں دوسرا دھڑا عمران خان کو کنٹینر پہ چڑھا کے اس کے مقابلے میں لے آتا ہے. 2018 میں پھر ایک دوسرا دھڑا عمران خان کو پاور میں لے آتا ہے. ان پر پاناما کیسز یہ ساری تفصیل بن جاتی ہے. آج پھر پانسا پلٹتا ہے، وہ سارے دودھ کے اندر دھلے ہوئے 6 مہینے کے اندر اندر بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم پروگریسوز اپنی ساری کنسنٹریشن، ساری توجہ اکانومی کے اوپر رکھتے ہیں. بھائی کھیل سیاست کا ہے. لینن، ماؤ زے تونگ، اسٹالن، انہوں نے سیاست کی تھی، اکانومزم نہیں کیا تھا. آئی ایم سوری. ہمارے دوست اکانومزم میں، ٹریڈ یونینزم میں، معافی چاہتا ہوں شوکت صاحب سے، ساری جدوجہد، قربانیاں، جیلیں، لیکن پولیٹیکل لینڈسکیپ میں آپ کہاں ہیں؟ لیبر یونین میں آپ ہیں، لٹریچر میں آپ ہیں، شاعری ہو رہی ہے، ابھی بڑی عمدہ شاعری ہم سنیں گے، میوزک میں آپ ہیں. پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نکل گیا آپ کے ہاتھ سے؟ 60 اور 70 کی دہائی میں حسن ناصر کے زمانے میں پولیٹیکل لینڈسکیپ میں آپ کی جگہ تھی، اس لیے کہ لیفٹ پولیٹیکل ڈائمینشن میں سوچتا تھا، پولیٹیکل تھیسس دیتا تھا، پولیٹیکل بحثیں ہوتی تھیں. دھڑے بندی تب بھی تھی، روس اور چین کی بھی دھڑے بندی تھی. ودن دھڑے بندیاں کب نہیں رہی ہیں؟ یہ آج کی دھڑے بندیاں نئی نہیں ہیں. بڑے محترم راشد رحمان صاحب نے کہا کہ یہ تو 91 سے پہلے ہی دھڑے بندیاں ہو گئی تھیں. دھڑے بندیاں تو ہمیں شروع دن سے نظر آتی ہیں، عالمی کمیونسٹ تحریک میں نظر آتی ہیں. مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ جب اس مرحلے پر آ جائے جہاں اس وقت پاکستان کی ریاست آئی ہوئی ہے، میں سلطنت عثمانیہ کے آخری 100-150 سال دیکھتا ہوں، اس میں فوج کا، امراء کا اور حرم کا، یہ 3 انسٹیٹیوشن تھے، اور علماء کا. ان چاروں کا زیادہ مؤثر جو دھڑا بن جاتا تھا سلطان کے خلاف، وہ سلطان کو تخت سے اٹھاتے تھے. اور حرم میں ایک جیل ان کی بنی ہوتی تھی، وہ آج بھی وہاں توپ کاپی میوزیم میں جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو اس پنجرے میں ڈالتے تھے، اور ایک شہزادے کو جو اس پنجرے میں کئی سال سے بند ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے لا کے تخت پہ بٹھا دیتے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک شہزادہ 40 سال سے نظر بند تھا، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو نکالا پنجرے سے، تخت پہ بٹھا دیا. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ آپ کے مقتدر ادارے کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کل کے بے ایمان آج کے ایماندار، کل کے ایماندار آج کے بے ایمان. یہ جیو پولیٹیکل فالٹ لائنز نے آپ کے ایک ایسی گہری دراڑ پیدا کر دی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ نے دیکھا اسی کشمکش میں یہ جو جیو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ آپریٹو ہے. یہ اتنی شدت سے آپریٹو کنٹراڈکشن ہے کہ اس پر غور کرتے رہیں تو آپ کو رات کو نیند آنی بند ہو جائے گی. یہ اتنی شارپن ہو گئی ہے
اس کے نتیجے میں آپ کی ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا، حکومتیں بدلی جا رہی ہیں، الٹائی جا رہی ہیں، گرائی جا رہی ہیں۔ اسی جیو پولیٹیکل فالٹ لائن کے نتیجے میں 18 میں ایک حکومت آتی ہے جس کو پچھلے سال ایک سائفر بھیج کے، بھائی یہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ فلانا بندہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ فلانا بندہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ڈرامہ نہیں ہو رہا، آپ اس یدھ کے آتش فشاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یا تو کوئی چنگاری ہی نہیں ہے۔ بھائی چنگاری ہے۔ پھر جون جولائی کے حبس میں اتنی بڑی تعداد کیوں نکل کے آئی؟ وہ تو کہتا ہے میں تو جا کے اپنی بیوی کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا اور ریلیکس کر رہا تھا، مجھے پتا لگا لوگ باہر نکل آئے۔ یہ لوگ کیوں نکل آئے باہر؟ لوگوں کا نیشنلسٹ سینٹیمنٹ یا اینٹی امریکن یا اینٹی امپیریلسٹ سینٹیمنٹ جو پاکستان کے 99.9% لوگوں میں بدرجہ اتم موجود ہے، انہیں پتہ ہے امریکہ نے پچھلے 70-75 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا ہے، دنیا کے مظلوم عوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک پوائنٹ کے ایجنڈے پہ دنیا میں اگر کثیر تعداد میں لوگ متحد ہیں تو وہ اینٹی امریکن سلوگن ہے، خواہ وہ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، انگلینڈ کے لوگ ہوں۔ لوگ نکل آئے۔ اب لوگ نکل آئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پاپولیرٹی کیوں لے گئے۔ وہ نیریٹو بن گیا۔ انہیں آج بھی یہ پتہ نہیں ہے، ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا پیر دے ہیٹ بٹیرا آ گیا۔ ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا، اور ہے، ہماری بہن نے بھی ذکر کیا کہ اس لہر میں لیفٹ کہاں ہے۔ ہمیں یاد ہے 60s-70s کی جو اینٹی امپیریلسٹ موومنٹس ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹس، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، NSO، NSF، یہ نکلتی تھی نیشنل۔ یہ نیشنل لفظ ہماری پارٹیوں کا حصہ تھا، نیشنل عوامی پارٹی۔ آج وہ نیشنل حوالہ ہمارے لیفٹ کی سیاست سے خارج ہے۔ ہم پاکستان کو نہیں اون کرتے۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جی پاکستان ہی غلط ہے، پاکستان کا بننا ہی غلط تھا۔ بھائی اگر کوئی بچہ پیدا ہو کے بے ایمان ہو جائے تو اس کی پیدائش پہ نقص نہیں ہوتا۔ پاکستان کے بننے کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ ہمارے دوست تنویر کامریڈ صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ ہماری جو زاہد چودھری کی 2 جلدوں میں پاکستان کیسے بنا ہے اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیں، اور ہمارے دوستوں کو بھی چاہیے پڑھ لیں۔ وہ طویل لیکچر اس کے لیے چاہیے کہ بر صغیر میں کمیونل ایشو تھا، انگریز نے فائدہ اٹھایا اس سے، لیکن اس کے پیچھے ایک ہسٹری تھی، اور یہ ہندو مسلم سوال کی ایک تاریخ تھی، انگریز کے آنے سے پہلے سے تھی۔ یہ بھکتی تحریکیں کیوں چلی؟ نانک، بھگت کبیر اور بہت سارے کیوں آئے؟ مسئلے کا انکار کر کے ہم حل نہیں کرتے۔ یہی غلطی ہوتی رہی ہے جب انڈین نیشنل کانگریس نے انکار کیا اس مسئلے کے وجود سے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ مسئلہ جینون ہے، لیکن اس پر وہ کی اپنی پالیسی نہیں لا سکے، اس لیے یہ مسئلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آج آپ پاکستان، ہمارا نعرہ ہوتا تھا 70 میں، سڑکوں پہ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ شوکت صاحب بیٹھے ہیں۔ مزدوروں کا نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے، مزدوروں کا نعرہ ہے پاکستان ہمارا ہے۔ آج ہم پاکستان کو ڈس آن کر کے بات جب شروع کریں گے تو پاکستان کے 22 کروڑ لوگ تو کہتے ہیں نا پاکستان ہمارا ہے۔ یہ بڑا مقبول نعرہ تھا نا؟ مقبول نعرہ تھا۔ آج ہماری لیفٹ کی تاریخ شروع کہاں سے کرتی ہے؟ پاکستان ہمارا نہیں ہے، ہاں، پاکستان تو برطانیہ کی حرامی اولاد ہے، پاکستان تو ہندو مسلم ڈیوائڈ، 2 قومی نظریے کی پیداوار ہے۔ آپ اس کو ڈس آن کرتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے،
پاکستان کے 22 کروڑ لوگ پاکستان کو اون کرتے ہیں. آپ جب تک اس کو اون نہیں کریں گے, آپ پاکستان کے اندر سوشلزم لانا چاہتے ہیں نا, کسی جزیرے میں تو نہیں لانا چاہتے, تو پاکستان کو تو اون کریں پہلے, پھر پاکستان میں سوشلزم آئے گا. سوشلسٹ ریاست کیپٹلسٹ ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ہمیں اس ریاست کو بھی تقویت دینی ہے ان ٹرمز آف سوشلسٹ سپیریورٹی, سوشلسٹ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. اس لیے ریاست کی نیگیشن کر کے آپ کوئی سوشلزم کی خدمت نہیں کر رہے. بہت شکریہ.